ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے۔ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، اے امیر المؤمنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ میرا خاوند ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا ہے۔ شوہر نے کہا، اے امیر المؤمنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زار و قطار رو رہی تھی۔ خاوند اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، کیوں نہ اس معاملے میں حضرت علی شیر خدا سے مدد لی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاوند، بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاوند سے کہا، اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم نے اس کا جواب سچ سچ بتانا ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی، کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میری بیوی حالت حیض میں تھی جو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تمہارا دین ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تو نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تھی تو تیرا نطفہ تیری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچے کالے اور بدصورت ہی پیدا ہوں گے۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ قرآن اور حدیث میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جلدی ہی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی، اتفاقاً شوہر کا اسی رات وصال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکے تھے۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی کرنا شروع کر دی۔ اس کا میاں تو پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے یہ اس کے خاوند کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا۔ پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ بوڑھے کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ الزام میں پیش سوتیلا بیٹا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے یہ مان لیں کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے، بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں ہی ٹھہروں، کہیں یہ بچہ میرا برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔
गवाहों ने भी यही गवाही दी कि इसका बाप तो पहली रात ही मर गया था, ये बच्चा इसका भाई नहीं है। ये बातें सुनकर काजी को यकीन हो गया कि यह बच्चा औरत की बदचलनी का नतीजा है। चुनांच काजी साहब फैसला करने ही वाले थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदालत में तशरीफ़ लाए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सारा किस्सा सुना तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े बेटे से सवाल किया, ए बच्चे, ये दोनों मियाँ बीवी का कितना अरसा इकट्ठे रहे थे, और जिस बच्चे को तुम अपना भाई मानने को तैयार नहीं हो वो बच्चा कहाँ है? बड़े लड़के ने जवाब दिया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो बच्चा इस वक्त हमारे पास नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम कल उस बच्चे को अपने हमराह यहाँ लाना, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा फ़ैसला हो जाएगा। अगले दिन वो लड़का अपने सौतेले भाई को साथ लेकर आया और कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यही वो बच्चा है जिसको मैं अपना भाई तस्लीम नहीं करता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बच्चे को देखा तो फरमाने लगे, मैं अभी आपका फ़ैसला कर देता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ और बच्चों को बुलाया और उनसे फरमाया, जाओ बाहर जाकर खेलना शुरू कर दो। चंद लम्हों में वो बच्चों ने आपस में खेलना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ मस्तियाँ करना शुरू कर दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों को खेलते हुए बड़े गौर से देख रहे थे। कुछ देर के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चों को बुलाया और फरमाने लगे, सब बच्चे एक जगह पर बैठ जाओ। सब बच्चे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर बैठ गए। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब बच्चों को एक साथ खड़े होने का हुक्म दिया तो सब बच्चे एक साथ खड़े हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन बच्चों को बड़े गौर से देख रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ये सब बच्चे बड़ी आसानी के साथ खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, इनको खेलने बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि जिस बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस बच्चे को बैठने और उठने में काफ़ी वक्त लग रहा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया और फ़ैसला ये सुनाया, ये बच्चा उसी बूढ़े शख्स का है, क्योंकि इस बच्चे में कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिसको देखकर यह ज़ाहिर होता है कि यह बूढ़े बाप का बच्चा है। बाकी सब बच्चों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो रही है, वो बआसानी से चलते फिरते और खेलते हुए नज़र आते हैं। इनमें कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि वो जवान बाप की औलादें हैं। अल्लाह पाक सबको सेहतमंद और ख़ूबसूरत औलाद से नवाजे, आमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें